السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک دردناک اور افسوس بھرا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ حضرات، آج سوچنے کی بات ہے کہ آج ہماری عوام، ہماری قوم کو ہو کیا گئی۔ آج جب امام اور مؤذن کے بارے میں سوچتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، دل میں درد ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے کہ ایک امام اور ایک مؤذن کا اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے بعد لوگ نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں امام کی تنخواہ 8، 10، 12 ہزار تک ہے، اور مؤذن کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 6 ہزار تک ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور و فکر کیا کہ اس کا گھر اتنے روپے سے کیسے چل رہا ہوگا، اپنے بچے کو کیسے پڑھا رہا ہوگا، اور بیماری وغیرہ کے علاج کیسے کر رہا ہوگا وہ؟ حضرات، ایک عام آدمی سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، اس کے پڑھانے میں کتنا روپیہ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ سال میں لگ بھگ 80,000 یا لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب بتائیں، ایک مؤذن کی تنخواہ جو ہے سال بھر میں 50، 60، 70 ہزار آتا ہے۔ وہ اتنے میں اپنے بچے کو پڑھائے گا یا اپنا گھر چلائے گا یا اپنے بال بچے خود کا علاج کرے گا وہ؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ ایک امام کی سیلری سال بھر میں لگ بھگ 1 لاکھ، 1,20,000، 10,000 تک پہنچتا ہے۔ اس سے آپ بتائیں، دل میں ہاتھ رکھیے اور بتائیں کہ وہ اتنے میں ہی اپنے بچے کو کیسے پڑھائے گا، اتنے میں ہی گھر کیسے چلائے گا، اتنے میں ہی اپنے بال بچوں کا علاج کیسے کرائے گا۔ ایک محلے میں 100، 200، 300، 400، 500، 1000 گھر تک ہوتے ہیں، اور اتنے گھروں کے لیے صرف ایک ہی مؤذن اور ایک ہی امام ہوتا ہے۔ سب ملا کر اس مؤذن اور امام کو اگر خوشحال نہیں رکھ سکتے تو بتائیں، اس قوم پر لعنت ہے کہ نہیں؟ یہ قوم مردہ دل ہو چکی ہے، یہ قوم مفلوق الحال ہو چکی ہے، یہ قوم مفلوج ہو چکی ہے، یہ قوم عقل سے فالج زدہ ہو چکی ہے۔ کبھی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا۔ حضرات، آپ بتائیے، بعض لوگ ایسے ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا کہ مؤذن اماموں کی سیلری جو اتنی ہے، اس کے کیسے گھر چلے گا، اس کی زندگی کیسے کٹے گی، اس میں اس کی خوشحال زندگی کیسے کٹے گی، بتائیے۔ کچھ لوگوں نے تو مجھے یہ جواب دیا کہ حضرت، جتنا روپیہ مؤذن اور امام کو ملتا ہے اتنا تو میں پان کھا کے تھوک دیتا ہوں۔ افسوس کی بات ہے حضرت، بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک محلے میں اتنے گھر ہیں، اور اتنے گھر کے لیے ایک ہی امام اور مؤذن ہوتے ہیں، اور تمام لوگ مل کر اگر اس کو خوش نہ رکھ پائے، خوشحال زندگی نہ دے پائے، ایسی قوم پر لعنت ہے۔ ایسی قوم کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرات، اب آئیں، آپ جب اپنے امام، اپنے مؤذن کو خوشحال نہیں رکھیں گے، ہوگا کیا؟ نماز کی نیت کر کے سوچنے لگے گا کہ بچوں کا فیس بھرنا ہے، میں کیسے ان کا فیس بھروں گا، گھر کا راشن کیسے لے کے آؤں گا، بال بچے بیمار پڑ رہے ہیں، اس کا علاج کیسے ہوگا۔ حضرات، میرے دوست، جب تک اس کو خوشحال نہیں رکھیں گے تو دل جمی کے ساتھ وہ عبادت و ریاضت کیسے کریں گے؟ خلوص کے ساتھ اپنی عبادت و ریاضت کو کیسے کریں گے؟ اس کا خلوص باقی ہی نہیں رہے گا۔ اور حد تو تب ہے کہ اتنی ہی سیلری دینے کے بعد، اتنی ہی تنخواہ دینے کے بعد، اور متکبر، خود پسند، شیخی باز کمیٹی آتی ہے، اور جب من تب امام اور مؤذن کو لتھار کر چلی جاتی ہے۔ ظالم قسم کے کچھ نیتا اور لیڈر آتے ہیں اور امام کو ڈانٹ پھٹکار کر چلے آتے ہیں، اور یہ مردہ دل عوام تماشا دیکھتی ہے۔ حضرات، آپ سوچئے ان باتوں کو، غور کیجئے، اپنے امام اور اپنے مؤذن کی قدر کرے، عزت و احترام کرے، ان کی تنخواہ کو بڑھائیں،
تاکہ وہ اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزر بسر کر سکے۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اپنے بال بچے اپنی بیوی کے سامنے منہ کھول نہیں پا رہا ہے، وہ شخص آ کر امام اور مؤذنوں کو ڈانٹ پھٹکار کر چلے جاتا ہے، اور یہ مردہ دل عوام دیکھتی ہے۔ حضرات سوچئے، ایک شخص سرکار کی نوکری کرتا ہے اور نوکری سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد جتنا پینشن اس کو ملتا ہے اتنا ہمارے مؤذن اور امام کے 6-7 مہینے میں اتنی سیلری پہنچتی ہے، اتنی تنخواہ پہنچتی ہے۔ بتائیے آپ، سوچئے آپ حضرات، اور اتنی ہی سیلری میں کچھ لوگ امام اور مؤذن کی انگلی کرتے رہتے۔ یہ قوم کو کیا ہو چکا ہے؟ اس قوم کی حالت کیسے سدھرے گی؟ سب سے اہم عبادت، سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور جو ہی مسجد میں آتے ہیں اس امام کے پیچھے کہتے میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا نمائندہ مانتے ہیں، اور جو ہی مسجد سے وہ باہر نکلے بس اسی کو غلام سمجھتے ہیں۔ کیا ہو گئی قوم کو؟ نہ امام مؤذن کا ادب، نہ احترام، بلکہ بعض لوگ اس طرح ظالم ہے کہ وہ مسجد میں بھی ڈانٹتے ہیں اور باہر بھی ڈانٹتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے پناہ میں رکھے۔ اور جو یہ ہماری قوم عقل سے فالج زدہ ہو گئی ہے، میں عقل پر جو پردہ پڑ گیا ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستو سوچو، تھوڑا غور و فکر کرو۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی حالت چلی تو تم پھر ایک دن تڑپو گے امام کے لیے اور مؤذن کے لیے، ڈھونڈتے پھرو گے، لیکن نہ امام ملیں گے نہ مؤذن ملیں گے تم کو، اگر یہی حالت رہی۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے، کچھ ہی دن گزرے ہیں، ایک امام کو کسی نے مار دیا، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ ایک امام یو پی کے سائٹ میں وہ تنگ دستی کی وجہ سے ڈپریشن میں آ کر سوسائڈ کر لیا۔ کئی اماموں نے استعفیٰ دے کر اپنے خیالات کو ظاہر کیا کہ یہ پہلی مرتبہ آخری مرتبہ ہماری امامت کا ہے۔ بتائیے، پورے محلے والے مل کر ایک امام اور ایک مؤذن کو جب خوشحال نہیں رکھ سکتے ہیں، بتائیے، یہ تو اللہ کی نوکری کرتا ہے۔ میرے دوست، یہ امام وہ ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تب اس امام کی ضرورت پڑتی ہے، جب شادی کرتے تب اس امام کی ضرورت پڑتی ہے، جب آپ مرتے گئے تب بھی اسی امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنی زندگی کے سب سے اہم مراحل میں اس امام کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اسی امام کو آپ اپنا نوکر، اپنا غلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی، امام اور مؤذن کو ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن اور امام اور مؤذن نہیں ملیں گے۔ ان کو حقیر مت سمجھو میرے دوست، ان کو حقیر مت سمجھو، ان کو کمتر مت سمجھو، کیونکہ دنیا میں اگر مرتبہ اور مقام ہے تو انہی کا تو ہے۔ قوم کوئی سرکار کی نوکری کرتی ہے، کوئی کسی شخص کا غلامی کرتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی نوکری کرتا ہے۔ حضرات، ان کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ ان کے مرتبہ مقام کو سمجھیے، اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی ایمان و دین کی سلامتی ہے۔